آگے بڑھنا ہے تو شخصیت پسندی سے باہر نکلنا ہوگا۔ دیکھیں آج اگر ملک کو مسائل کا سامنا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ سیاسی شخصیت پرستی بھی ہے، چونکہ ووٹرز کی سمجھ بوجھ، سوچنے کی صلاحیت اور اہم معاملات کے حوالے سے شعور و آگاہی بہت کم ہے۔ اس لیے ووٹرز کی اکثریت سیاسی شخصیات کی بلند و بانگ دعووں اور خیالی بیانات کے چکر میں آتے ہیں اور پھر تصویر کے دوسرا رخ دیکھنے کی بجائے نعروں کے دھوکے میں رہتے ہوئے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ماضی قریب میں شخصیت پرستی کے کچھ ایسے واقعات مثال کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں نے حقائق کی بجائے ایک جھوٹے کو سچ سمجھا اور چند سیاستدانوں نے معصوم اور سادہ لوح لوگوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس جھوٹی سیاسی مشقوں سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ سیاسی جماعتیں پاکستان کے معصوم اور وسائل سے محروم افراد کو سیاسی شخصیت پرستی سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہتی۔ اس کی تازہ مثال میاں نواز شریف کی وطن واپسی والا معاملہ ہے۔ مسلم لیگ نون جس زور و شور سے میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ شاید اس سے پہلے ان کے مختلف ادوار میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ پاکستان کے بنیادی مسائل حل ہوئے ہیں، پاکستان کے معاشی نظام میں بنیادی خرابیوں کو دور کیا گیا ہے، پاکستان میں زرعی انقلاب کے لیے بہت کام کیا گیا ہے، پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی کو از سر نو ترتیب دیتے ہوئے پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی گئی ہو، پاکستان میں توانائی کے بحران کے حوالے سے کام کیا گیا ہو۔ یقین مانیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گزشتہ 30 برس کے دوران اگر قومی ادارے تباہ ہوئے ہیں تو اس کی ذمہ داری مختلف سیاسی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان اس تباہی کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ اگر ملک میں بجلی مہنگی مل رہی ہے تو اس کی ذمہ داری میاں نواز شریف پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ 2013 میں جب ان کی جماعت نے حکومت سنبھالی تو اس وقت باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سروے کرائے گئے کہ بجلی کی دستیابی اہم ہے یا مہنگی بجلی سے بھی کام چل سکتا ہے، بجلی ملنی چاہیے یا نہیں، ایسے سروے کروائے گئے اور معصوم اور ضرورت مند لوگوں نے بجلی کی دستیابی کو اہم قرار دیا، بھلے وہ مہنگی ہو۔ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے 2013 والی حکومت میں عوام کو مہنگی بجلی کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے پاور پروڈکشن کمپنیز کے معاہدوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے بجلی مہنگی کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور آج پاکستان کا ہر شہری اس مصیبت سے گزر رہا ہے۔ مہنگی ہوتی بجلی نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ بجلی بنانے والی کمپنیوں سے معاہدے کس نے کیے، کن شرائط، اصولوں اور قواعد و ضوابط کے تحت یہ کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں؟ لیکن میاں نواز شریف کی حکومت نے اس پہلو پر کام کرنے کی بجائے بجلی کی فراہمی کے نام پر عام آدمی کی جیب پر بوجھ ڈالا اور اس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ سرکاری ادارے ان سیاسی جماعتوں کے دور حکومت میں تباہ ہو گئے، نہ اسٹیل مل بچی، نہ PIA بچی، نہ ہی پاکستان ریلویز کا کوئی حال ہے۔ ان کے علاوہ بھی جس ادارے کا نام لیں تباہی کی ایک دل دہلا دینے والی داستان ہے۔ اس کی ذمہ دار تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ چونکہ ان دنوں میاں نواز شریف کی واپسی کا شور ہے، اس لیے یہ یاد کروانا ضروری ہے کہ یہاں کسی نے دل لگا کر ملک کی خدمت نہیں کی۔ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ اس کی دہائی سے اقتدار کے مزے لوٹنے والوں نے ملک کو متبادل سیاسی قیادت ہی نہیں دی۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے بڑے ملک کو متبادل سیاسی قیادت نہیں دینا چاہتے۔ کیا یہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ جمہوریت کے حقیقی اثرات سے فائدہ اٹھا سکیں؟ بہت سے لوگ ان دنوں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور ان کے حقیقی ترجمان ہیں اور یہ عوام کا بنیادی حق ہے۔ ایسی باتیں کرنے والوں سے سوال یہ ہے کہ عام آدمی کی بنیادی ضروریات کو پورا کون کرے گا؟ کیا یہ اس ملک کے لوگوں کا حق نہیں کہ کسی بھی طرز حکومت میں ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی اہلیت موجود ہو؟ عوام کے منتخب نمائندے تو حکومت میں آنے کے بعد مالدار ہوتے رہتے ہیں، اگر کسی کی حالت نہیں بدلتی تو وہ اس ملک کے غریب لوگ ہیں جن کے نام پر سیاست ہوتی تو ہے، اقتدار کا کھیل کھیلا جاتا ہے اور اس کھیل میں حکمران طبقہ ہر لحاظ سے فائدے میں رہتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ نہیں ملتا تو وہ موسموں کی سختیاں برداشت کرنے والے مختلف سیاسی جماعتوں کے ووٹرز ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کی قیادت ایک مرتبہ پھر پاکستان کے وسائل سے محروم کروڑوں افراد کو نعروں اور وعدوں کے ذریعے سبز باغ دکھا رہی ہے۔ یوں بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی میاں نواز شریف آئیں گے حالات بدل جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آ پاتے تو پوری جماعت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو قیادت کر سکے اور ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ کیا میاں شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں نے جو چند ماہ اس ملک پر حکومت کی ہے وہ حادثہ یا اتفاق تھا؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا اس ملک کے کروڑوں ووٹرز کی توہین نہیں ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ قیادت کے ذریعے کام چلایا جا رہا تھا؟ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق یہ سوال بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں۔ ان کی واپسی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ قانونی ماہرین نے نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے اور مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ 12 اکتوبر کو انہیں اور نواز شریف کو کئی ماہ کے لیے غائب کیا گیا۔ ہم نے تو GHQ پر حملہ نہیں کیا، ڈیلز کرتے تو نواز شریف کو جیلیں نہ کاٹنا پڑتی۔ ریاست بچ گئی تو سیاست بھی بچ جائے گی۔ نواز شریف کو لاہور میں استقبالیہ دیا جائے گا اور ملک کے مختلف علاقوں میں ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ ویسے جو کام ان دنوں نگران حکومت کر رہی ہے، میاں برادران اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت حکومت میں رہنے والی تمام جماعتوں کو اس حوالے سے ضرور بات کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے وقتوں میں ان بنیادی اور اہم مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ کیا تھا یا نہیں۔ آخر میں پیر نصیر الدین کا کلام، ان کے انداز کرم ان پہ آنا وہ دل کا
کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا، نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، عمر گزر گئی ہے مگر درد نہ جانا دل کا، کچھ نئی بات نہیں حسن پہ آنا دل کا، مشغلہ ہے یہ نہایت ہی پرانا دل کا، وہ محبت کی شروعات وہ بے تاخ خوشی، دیکھ کر ان کو وہ پھولے نہ سمانا دل کا، دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے، روگ دشمن کو بھی یارب نہ لگانا دل کا، میرے پہلو میں نہیں آپ کی مٹھی میں نہیں، بے ٹھکانا ہے بہت دن سے ٹھکانا دل کا، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر ہے نہ آنا دل کا، بے جھجک آ کے ملو ہنس کے ملاؤ آنکھیں، آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں ملانا دل کا، نقش برے آب نہیں وہم نہیں خواب نہیں، آپ کیوں کھیل سمجھتے ہیں مٹانا دل کا، حسرتیں خاک ہوئیں مٹ گئے ارماں سارے، لٹ گیا کوچے جانا اور خزانہ دل کا، لے چلا ہے میرے پہلو سے بسد شوق کوئی، اب تو ممکن ہی ہے کہ لوٹ کے آنا دل کا، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔